السلام علیکم ناظرین، اپنا پروگرام ہمارے مستقبل کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آج حاضر ہیں اور ایک نئے اور مختلف موضوع کے ساتھ ہم آپ کے پاس ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جتنے پروگرامز کیے بہت ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ بچوں کو کریٹیو کیسے بنائیں، بچوں کو جو ہیں ان کے اندر صلاحیتیں کیسے پیدا کریں، بچوں کو اسکرین سے کیسے بچائیں، بچوں کو رسپانسبل کیسے بنائیں، اور یہ سارے سوالات اور ان کے جوابات تلاش کرتے کرتے ایک اور ٹاپک جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، اور وہ ٹاپک یہ تھا کہ ان ساری چیزوں کے کو بچوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں سے قریب کیسے آئیں، بچوں سے دوستی کیسے کریں، بچوں کو اپنی ہماری جو بھی ایج ہو اس کے علاوہ ہم بچوں کی ایج کے قریب آ کر ان کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ان کے ساتھ ڈیولپ کریں اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہم ان سے کیسے اپنے تعلقات استوار کریں۔ یہ ایک بہت اہم سوال تھا، اور اسی سوال کو لے کر جب میں نے بہت سارے لوگوں سے ڈسکس کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہمارا اپنا کلچر ہے اس کلچر میں ہم نے اپنی ایک مینٹالٹی یہ سیٹ کی ہوئی ہے کہ بچے بچے ہیں اور بڑے بڑے ہیں، اور بڑے جو ہیں وہ بچے نہیں بن سکتے، اور بڑے جو ہیں وہ ان کی اپنی سوچ ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، اور بچے جو ہیں بہت محدود سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس چیز کو ہم نے ڈسکس کیا تو ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ بچے اگرچہ بچے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہیں ان کے اندر کریٹیوٹی بہت ہوتی ہے، اور بچے یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑے ہیں، جو ان سے ایج میں بڑے ضرور ہوتے ہیں لیکن جو ان کے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں، بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ بڑے جو ہیں ان کے لیول پر آ کر ان کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ایک سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کا کال مجھے بہت اچھا لگا، اور وہ کال یہ تھا کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں کہ جیسا آپ اپنے بہترین دوست کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسا کہ بہترین دوست کے ساتھ سلوک یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہت اچھا دوست آپ کے گھر میں کوئی چیز بھول جائے اور بعد میں فون کر کے آپ کو یہ کہے کہ میں یہ چیز بھول گیا ہوں، تو آپ جو ہیں وہ بجائے اس کو ڈانٹنے کے آپ ضرور اس سے یہ ایمپیتھی کریں گے، اس کی انڈرسٹینڈ کریں گے فیلنگس کو اور اس کو تسلی دیں گے۔ لیکن اگر وہی کام ہمارا کوئی بچہ کر دیتا ہے، کوئی چیز بھول جاتا ہے، تو ہم ضرور اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور اس کو اس چیز پر ڈانٹتے ضرور ہیں۔ ناظرین، یہی بات سوچتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ٹاپک ہم اپنے پروگرام کا بھی بنائیں اور اپنے پروگرام میں اپنے مہمانوں کے ساتھ مل کر اس جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ بچے ہمارے دوست کیوں نہیں بن پاتے۔ ہم جو کچھ بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ پیدا کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ ہمارا ایک کوئی انڈرسٹینڈنگ کا لیول کیوں نہیں ڈیولپ ہو پاتا۔ اور جب ہم انشاءاللہ آج اس بات پہ غور کریں گے تو ضرور کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں گی کہ جن کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ وہ تعلق کے جو مضبوط بھی ہوگا، جس کے اندر ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا، جس کے اندر انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہتر فیملی بنا سکیں گے۔ میں آج آپ کے سامنے اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ میری پہلی مہمان جو ہیں وہ محترمہ عفت النساء صاحبہ ہیں۔ عفت کا تعلق سلاؤ سے ہے، اور عفت جو ہیں وہ مختلف پیرنٹنگ گروپس کے حوالے سے مدرس کے ساتھ انوالو ہیں۔ ہم ان سے جو ہیں ان کے تجربات سے مدد لیں گے۔ ان کے بچے بڑے ہیں، مختلف اسٹیجز پر ہیں، مختلف یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولز میں ہیں، تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے۔ ہماری دوسری مہمان اقرا نازش صاحبہ ہیں۔ یہ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں اور ماں نہیں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہمارے لیے ہمارے ایک پروگرام کے اندر ایک نیا اضافہ اس طرح سے کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں کس طریقے سے ایسی مثالیں دیکھیں کہ لوگوں نے اپنے بچوں سے بہتر تعلق استوار کر کے اپنی فیملی کے ماحول کو بہتر بنایا۔ آگے چلتی ہوں، میں سوالات جو میں نے تیار کیے تھے انہی کے مطابق میں اپنے گیسٹ سے یہ بات پوچھوں گی کہ ہم بڑا سنتے ہیں کہ جنریشن گیپ ہوتا ہے، بچے جو ہیں وہ ایک چھوٹی ایج کے ہوتے ہیں اور بڑے جو ہیں وہ جب بڑی ایج میں پہنچ جاتے ہیں تو بچوں اور ان کے درمیان ایک گیپ آ جاتا ہے۔ میں آپ کہ اسی سوال کو جو آپ کے ذہن میں بھی ابھر رہا ہوگا میں اپنے گیسٹ سے پوچھوں گی۔ عفت، آپ یہ بتائیں کہ یہ جنریشن گیپ جو ہے جس کا بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جنریشن گیپ ہے میرے خیال میں یہ ایک اس زمانے کی ایجاد کردہ چیز ہے، 20ویں یا 21ویں صدی کی۔ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کیونکہ جب سے ٹیکنالوجی بہت زیادہ آئی ہے اور جو والدین ہیں اپنے بچوں کا ساتھ نہیں دے پاتے تو ایک درمیان میں جو خلا آ جاتا ہے، جو پہلے کامن گراؤنڈز تھے وہ جو ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم سوچیں یہ جنریشن گیپ ہے۔ حالانکہ جنریشن گیپ تو ہمیشہ شروع ہی سے جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے تو وہ رہا ہے، لیکن یہ تھا کہ اس وقت جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینڈ کرتے تھے، ان کو سمجھتے تھے،
تو وہ جو گیپ ہے وہ اتنا نہیں رہتا تھا. لیکن اب چونکہ اتنی ترقی سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے یا زمانہ ترقی کر رہا ہے کہ جو والدین ہیں وہ بچوں کا ساتھ نہیں دے پاتے, وہ اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں, تو جو خلا درمیان میں آ جاتا ہے, میری سمجھ اس کو ہم نے جنریشن گیپ کہہ دیا. اقرا, آپ کیا کہیں گی کہ آپ تو خود اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی کوئی ہوتا ہے ایسا گیپ, یا یہ ہم نے ہمارے جنریشنز نے اس کو نام گیپ کا دے دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتی ہوں جیسے کہ عفت بازی آپ نے بھی کہا کہ یہ جو جنریشن گیپ ہے یہ ہمیشہ سے تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہمیشہ سے یہ جنریشن گیپ رہا ہے. اس زمانے میں بھی بہت بڑے ایڈلٹس ہوتے تھے, چھوٹے بچے ہوتے تھے, ہمیشہ سے گیپ رہا ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو جنریشن گیپ ہے وہ نیگیٹو ہے. اس زمانے میں جو جنریشن گیپ تھا وہ پازیٹیو تھا, کہ اس زمانے کا جو جنریشن گیپ تھا اس سے بچے بہت سیکھتے تھے, بڑوں کی رسپیکٹ کرتے تھے. اور یہاں آج کے زمانے کا جو جنریشن گیپ ہے جو نیگیٹو, جو ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, ترقی ہو رہی, ترقی اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. اس زمانے میں بھی جیسے آپ کہہ لیں فرعون کے زمانے میں وہ سب سے ترقی یافتہ ملک تھا مصر اس وقت, تو اس زمانے میں بھی ترقیاں بہت تھیں, اس زمانے میں بھی ترقی. لیکن اس زمانے میں ترقی جو بھی ہوتی تھی بچے سیکھتے تھے اپنے بڑوں سے, پازیٹیو ایک ماحول ہوتا تھا. اس زمانے میں جو ترقی ہوئی ہے وہ نیگیٹو, بچوں کو غلط دوسری طرف لے گئی ہے. وہ جنریشن گیپ نیگیٹو ہو گیا, جنریشن گیپ ہمیشہ سے تھا. اس لیے اس ٹائم میں اس سوسائٹی میں زیادہ ایشو اس لیے بن رہا ہے کہ نیگیٹو ہے. یعنی اقرا اور رفعت, آپ نے جو بات کہی اس کی روشنی میں مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جنریشن گیپ جو ہے بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ ایک بچوں اور بڑوں کی ایج میں ایک ڈفرینس بھی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اگر ہم زندگی دیکھیں تو ان کی عمر 40 سال تھی جب نبوت کی ذمہ داری ان کے اوپر آئی, اور اس کے بعد ان کا تعلق جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کس طریقے سے تھا. تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یعنی جنریشن گیپ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ کہ یہ ہمارا اپنا کریٹ کیا ہوا ایک ٹرم ہے, اور ہم جب اس کو نیگیٹو یوز کرنا چاہتے ہیں, جب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بڑے جو ہیں وہ تو بالکل بیکورڈ ہیں یا ان کو کچھ بھی نہیں آتا, اور بچے جو ہیں وہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی میں بہت ماہر ہیں, جب بڑے بچوں کے قریب نہیں آنا چاہتے اور بچے بڑوں کو قریب نہیں لانا چاہتے, تو یہ جنریشن گیپ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, یہ بات جو ہے وہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم اس گیپ کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ایک سوال جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی یہ آیا, اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو کلچر ہے ناظرین, اور ایک ہمارا ایشین بیک گراؤنڈ بھی ہے اور ایک ہمارا مسلمان ہونے کے لحاظ سے بھی ہماری ایک اپنی ایک شناخت ہے, اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ ایک گیپ ہونا چاہیے, اپنے بچوں کے ساتھ ہم تھوڑے ریزرو رہیں, اسٹرکٹ رہیں, اور ایک سختی والا ہمارا معاملہ ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا نہیں چاہیے. جب یہ سوال کسی نے کیا تو میں نے ریسرچ کی, اور آپ سب یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کلچر کے اندر غلط فہمیاں ہیں جن کا کلچر سے تعلق زیادہ ہے اور ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں اپنے مہمانوں سے یہ سوال کروں گی کہ یہ ہمارے کلچر کے اندر اتنا مشکل کیوں سمجھا جاتا ہے کہ بچوں سے قریب آئیں, بچوں سے دوستی کریں؟ عفت, آپ کیا کہیں گی؟ یہ جو بات ہے کہ بچوں کے ساتھ فاصلہ رکھنا چاہیے, قریب دوستی نہیں کرنی چاہیے, قریب نہیں آنا چاہیے, دراصل یہ ہمارے کلچر کی ایک پیداوار ہے. اسلام تو ہمیشہ دوستی کرنے کو کہتا ہے. دراصل جو ہم اسلام یا ہمارے کلچر میں جو شروع میں جو چیز تھی, پازیٹیو چیز تھی, وہ یہ تھی کہ رسپیکٹ کو ہم اتنا اس کو کھینچ دیتے ہیں کہ فاصلہ آ جاتا ہے, اور اس رسپیکٹ میں ایک بیریئر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کے اندر خوف آ جاتا ہے کہ ہم لوگ وہ اپنے والدین سے وہ بات کر نہیں پاتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو دراصل یہ رسپیکٹ ہی ہے جس کو ہم نے, اور جو بچہ اپنے والدین کے ساتھ اوپن ہو کے بات کرتا ہے, ہم سوچتے ہیں یہ بدتمیز بچہ ہے, اس کے اندر کوئی لحاظ نہیں ہے. لیکن یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو بچہ ایک کھلے دل سے یا اپنے کھلے مائنڈ سے آ کے اپنے والدین سے بات کرتا ہے, دوستانہ انداز میں بات کرتا ہے, رسپیکٹ رہتی ہے. رسپیکٹ اور فاصلے میں بہت فرق ہے, اور ہمیں اس فرق کو سمجھنا چاہیے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں عفت. آپ اقرا, آپ کیا کہو گی کہ ایسی ایگزامپلز نظر آتی ہیں کہ والدین سے بہت گیپ ہو, یا یہ کہ ہمارے کلچر میں کیا چیزیں آپ کو ایسی نیگیٹو نظر آتی ہیں کہ بچوں سے بس اس حد سے آگے نہیں بڑھنا؟ ہمارا جو کلچر ہے وہ مسلمان کلچر ہے, تو ہمارے کلچر میں اب جو گیپ بڑھ گیا ہے, میں جو سمجھتی ہوں کہ وہ گیپ اسلام سے دوری کی وجہ سے بڑھا ہے, کیونکہ اسلام کے اندر ماڈریشن ہے. اسلام میں مطلب کہ
اسلام کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہے, اور یہ چیک اینڈ بیلنس برٹش کلچر میں بھی ہے. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. آپ بچوں کے اندر شوق بھی رکھیں اور ساتھ خوف بھی رکھیں. شوق رکھیں, انہیں انکریج کریں, ان کے ساتھ کمیونیکیشن بڑھائیں, انہیں شوق مطلب کہ ان کے اندر ایک شوق پیدا کریں ترقی کرنے کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک خوف کا ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. تو اسلام کے اندر ماڈریشن ہے, چیک اینڈ بیلنس ہے, جو آج کی سوسائٹی میں, مسلم سوسائٹی میں, پاکستانی, انڈین, جو بھی ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے, وہ اس میں گیپ اس لیے بڑھ گیا ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے. پرانے زمانے میں گیپ تھا لیکن یہ پرابلم نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کے قریب تھے, وہ ماڈریشن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے تھے. بالکل اقرا, آپ کی بات ٹھیک ہے. اور ناظرین, یہی چیز جو ہے وہ ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ, ہم نے یہ پروگرامز بھی بہت سارے کیے کہ بچے گیجٹس کے عادی ہو گئے ہیں, بچے میڈیا سے زیادہ قریب ہو گئے ہیں, بچے جو ہیں ہر وقت اپنے ہاتھ میں موبائل رکھتے ہیں. اور بہت سے بڑے جو ہیں وہ یہ سمجھنے کے بجائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر ایک کے لیے ہیں, ہر شخص ان کو سیکھ سکتا ہے, ہر شخص سمجھ سکتا ہے, ہر شخص اس کو استعمال کر سکتا ہے, اس کے بجائے وہ خوف محسوس کر کے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ بچوں کی دنیا ہے, یہ ہماری یوتھ ہے, اور ہم جو ہیں وہ اس سے ذہنی طور پر بہت دور ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین یہ بھی ہے کہ بہت ارلی ایج سے اگر ہم فیملیز کے اندر دیکھیں تو بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے والا جو ایک ایلیمنٹ ہوا کرتا تھا وہ اب ہمیں نظر نہیں آتا, بلکہ یہ ہے کہ بچوں کو بہت ارلی ایج سے جو ہے وہ نرسریز میں ڈال دینا. اور بلکہ ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ نرسری کی جو ایج ہوتی ہے, بہت سے پیرنٹس اس ایج سے بھی پہلے چاہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ ایسی جگہ ڈال دیں, کسی ڈے کیئر میں, کہ بچے جو ہیں وہ اپنا وقت اپنے طور پر گزاریں, اور اسی لیے بچے اور بڑوں میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا عفت, آپ کو کچھ یاد ہیں ایسی باتیں کہ جو ہمارے اپنی ماضی سے ہمیں ملتی ہیں کہ بس ابا جان جو ہیں وہ گھر میں انٹر ہوئے اور اس کے بعد ایک سناٹا طاری ہو گیا, یا یہ کہ یعنی کچھ چیزیں جو بچے سوچ رہے ہوتے تھے وہ ڈر کے مارے کہہ نہیں پاتے. اور اب بھی یہاں پر بھی ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں بھی ظاہر سی بات ہے 2 جنریشنز ہیں اور 2 ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کوئی ایگزامپلز ہیں واقعی ریئلسٹکلی کوئی ایسی چیزیں ہیں؟ بالکل, کیونکہ مجھے خود بھی یاد ہے کہ اکثر وہاں پہ الحمدللہ جو میرا تجربہ ایسے نہیں تھا کہ میرے والد صاحب کافی فرینڈلی تھے, لیکن جو ہمارے اپنے کزنز وغیرہ تھے وہاں دراصل ڈسپلن کرنے کے لیے نا بچوں کے اندر اس شخص کا خوف بٹھا دیا جاتا ہے. جب ہم کسی چیز سے منع کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھی تمہارے ابا جان آ جائیں گے تو وہ تمہیں ڈانٹیں گے, یا تمہارے دادا جان آ جائیں گے, یا تایا جان آ جائیں گے. تو وہ ڈسپلن کرنے کے لیے ہم غلط جو ہے نا طریقہ استعمال کرتے تھے, تو وہ خود بخود جو وہ بندہ ہوا بن جاتا تھا. تو ہمیں اس زمانے میں بھی جن لوگوں نے سمجھ لیا اور بچوں سے کلوز ہوئے اور اس کو ہوا بنا کے بات نہیں کی, وہ اپروچ اچھی رکھی انہوں نے, تو یہ ہوا اس سے کہ وہ خوف کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا اور وہ ان میں دوستی ہو گئی, اور جو وہ بات تھی بچوں تک پہنچ گئی. لیکن وہی چیز چلتے چلتے ہماری اس سوسائٹی میں بھی آج بھی ہے, کیونکہ ہم لوگ اوپن ہو کے بچوں سے بات نہیں کرتے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہمیں ہوتا ہے بچے تو بچے ہیں, لیکن جو بچہ ہوتا ہے اپنی ذات میں ایک مکمل انسان ہے. وہ قد میں چھوٹا ہے, عمر میں چھوٹا ہے, لیکن اس کا اپنا ایک ذہن ہے, اس کی اپنی ایک سوچ ہے. تو ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب بچوں سے ہم اس کے لیول پہ آ کے جب بات کریں گے نا, تو جو جس طرح ہم نے پہلی بات کی جنریشن گیپ کی, وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ان کا خوف بھی ختم ہو جائے گا. ہمارے بچے چھوٹے تھے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم بہت اسپینڈ کرتے تھے. حالانکہ جب میرا بڑا بیٹا چھوٹا تھا, میں نے اس کو ڈے کیئر سینٹر میں بھیجا تھا, میں جاب کرتی تھی, اور اس وقت لیکن ہم لوگ ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. بالکل. تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے ان کے ساتھ اتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے تو وہ قدرتی بات ہے کہ ہر کھیل میں ان کے ساتھ ہم ہوتے تھے, ان کے ساتھ باتیں کرتے, ان کے دل کی روٹین کی جو بھی روداد ہوتی تھی وہ شیئر کرتے تھے. تو ان کے آٹومیٹکلی یہ کوئی ایسے ایک دن کوئی چیز نہیں کوئی گھول کے پلا دی جائے, اس کے یہ تو شروع پہلے دن سے ہی نا یہ کام ہے جو مطلب آگے جاتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا ہے. تو یہ ہم نے کیا, اور اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہماری اسٹینڈنگ انڈرسٹینڈنگ کا جو لیول ہے وہ سیم تھا. اور دوسرا یہ کہ میرے خیال میں جو دوستی ہوتی ہے, جو والدین, ایک تو ہوتی ہے دوستی جو آپ کے ہم عمر لوگوں میں دوستی ہوتی ہے, وہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے, وہ ڈفرینٹ دوستی ہوتی ہے. والدین کے ساتھ دوستی ڈفرینٹ ہوتی ہے. والدین کے ساتھ دوستی جو آپ کا ہم عمر دوست ہے, اس کے ساتھ آپ ہر چیز شیئر بھی کرتے ہو, اور آپ کیونکہ وہ آپ کے لیول کا ہوتا ہے, وہ آپ کو ایڈوائس نہیں کرتا, بس وہ ایز اے شیئرنگ
وہ کیئر بھی کرے گا, شیئر کرے گا, مے بی ایمپتھی بھی کرے گا. لیکن والدین کے ساتھ دوستی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتے ہیں, لیکن والدین ان کے ساتھ ہر چیز شیئر نہیں کرتے ہوتے, کیونکہ وہ ان کے رول ماڈل ہوتے ہیں. وہ ان کو اپنی چیزیں بتائیں گے لیکن ڈفرینٹ وے سے بتائیں گے. اگر فرض کریں میرا بچہ آیا ہے, وہ کہے گا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, یا میں اس کو کس طریقے سے لوں گی یا کس طریقے سے اس کو ایڈوائز کروں گی, اس چیز میں وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر کوئی اس کا دوست ہوگا تو وہ کہے گا, وہ ڈفرینٹ وے سے کہے گا, او اٹس اوکے, یہ ہو گیا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ہمیں مطلب اس دوستی یہ بہت ضروری ہے میرے نزدیک, کہ سمجھنی چاہیے کہ بچوں کے درمیان دوستی, اپنے ہم عمر کے درمیان دوستی اور والدین کے ساتھ دوستی کا کیا مطلب ہے. لیکن بالکل عفت آپ بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں. اور ناظرین اسی بات کو ہی ہم مزید آگے بڑھائیں گے کہ جو ہم نے کلچر کی یہاں پر بات کی, کہ کلچرلی ہم جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں سے ایک گیپ ہونا چاہیے, لیکن ہمیں ہمارے ریلیجن سے بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ ہم رحم والے دل کے نہ ہوں یا ہم جو ہیں سختی والے مزاج کے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو یہاں پر ڈسکس ہوئی کہ گیپ ہمارا خود اپنا پیدا کردہ ہے. ہماری اپنی مصروفیات, ہماری زندگیوں میں اتنی ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں کہ ہم یہ جو فیملی کے درمیان آپس میں ایک تعلق ہونا چاہیے, ایک دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے, اور فیملی کی سب سے جو امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے یا سب سے بنیادی اکائی جو ہماری اپنی اولاد ہے, اور اس سے ہمارا وہ ریلیشن نہیں بلڈ ہو پاتا, اسی لیے کہ ہم جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتے. اقرا, اور آپ کیا کہو گی اس کے حوالے سے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم بچوں کے لیے سپورٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ اگر یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے ارد گرد جو ہیں اسٹوڈنٹس ایسے دیکھی ہیں, آپ کی فرینڈز ایسی ہوں گی اپنی فیملیز میں, اپنے قریب کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ایسی سپورٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ ناظرین کے سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ وہاں ہوں اور بچوں کو فیل ہو کہ ہاں ہم اپنی چیزیں لے کر آ سکتے ہیں ان کی طرف. جی, وہ جو پاکستان کا نام روشن کیا ہے گینیز ورلڈ ریکارڈ میں, جو ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل بنے ہیں, ایان قریشی ان کا نام ہے. وہ کیوں؟ ان کے والد نے, کیونکہ وہ 5 سال کے ہیں, انہوں نے 5 سال میں ورلڈ ریکارڈ کیسے قائم کر لیا؟ کیونکہ وہ بچے ہیں. ان کے والد جو تھے, جو IT کنسلٹنٹ تھے, انہوں نے ان کو اتنا سپورٹ کیا تھا. وہ ان کے والد کہتے تھے کہ جب یہ 3 سال کے تھا, جب یہ 3 سال کا تھا, تو میں نے یہ بات نوٹس کی کہ میں انہیں جو پڑھاتا تھا, جو بتاتا تھا, تو اگلے دن اس کو یاد رہتی تھی. تو اس کا پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اس کو اور باتیں بتانی شروع کر دی, سکھانی شروع کر دی, ایسے سپورٹ کیا. تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اس نے پاکستان کا نام روشن کیا, گینی ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام ڈالا, ینگسٹ مائکروسافٹ. اس کے علاوہ بھی تو یہ تو ایک ایگزامپل ہے سوسائٹی میں. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو گیپ ہے والدین اور بچوں کے درمیان, یہ کمیونیکیشن گیپ ہے, اس کو کم کریں, بات چیت کریں. جیسے آپ اس برٹن سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, ان میں اور ہم میں یہ فرق آ گیا, حالانکہ یہ وہ کریں جو اسلام نے کہا ہے. یہ فرق آ گیا کہ بات نہیں کرتے ہیں. بچہ گھر آتا ہے, یونیورسٹی سے لیٹ آتا ہے, اسکول سے لیٹ آتا ہے, والدین کاموں پہ ہوتے ہیں, لیٹ آتے ہیں, بچہ اپنے کمرے میں ہوتا ہے, کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں سارے گیجٹس لیٹسٹ دیے ہوتے ہیں, ماں باپ آتے ہیں, کھانا اکٹھا نہیں کھاتے رات کا. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ایک کمیونیکیشن کا وہ گیپ آ گیا. آپ مل کے بیٹھیں, بات چیت سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. آپ کی بات جو ہے وہ میں اسی کو آگے بڑھاتی ہوں کہ ناظرین, ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے اگلے حصے میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمیں ایسی کون سی ٹپس نظر آتی ہیں جس سے ہم جو ہیں وہ بچوں کے دوست بن سکیں. لیکن ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ کہ بچوں سے دوستی کے بجائے جو ہمارا اپنا رویہ ہے کہ ہم بچوں کو جھڑکتے بہت ہیں, ڈانٹتے بہت زیادہ ہیں, اور بچوں سے روڈلی بہت بیہیو کرتے ہیں. اسی سے اگر ریلیٹ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے, تو میں اور آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو جس ریلیجن سے وابستہ قرار دیتے ہیں اور جس کی ٹیچنگز پر ہم عمل درآمد کرتے ہیں اور جس پر ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں, لیکن اس کی سب سے بڑی ٹیچنگ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اندر مرسی کا جذبہ اتنا زیادہ جو ہے وہ کیوں ہے؟ کیا ہم نے اس چیز پر بھی کبھی غور کیا, یا یہ کہ ہم صرف اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ ہم مسلم ہونے پر فخر کر لیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام آنے پر اپنی انگلیوں کو چوم لیں؟ اگر ہم ان کی ٹیچنگز کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک واقعہ میں نے جو ہے وہ پڑھا, اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بچپن سے ہی ان کی والدہ نے ان کو بھیجا, اور انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ روایت کی کہ میں 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں, اور ان 15 سالوں کے دوران میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جھڑکا نہیں, مجھے ڈانٹا نہیں, میرے اوپر کوئی شاؤٹ نہیں کیا, اور اگر کوئی اور میری اسکلز پر شک کیا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
اس کو روک دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نہیں کوئی بات نہیں, یہ سب جو ہے وہ یعنی جس طریقے سے لکھا ہے اسی طریقے سے ہوگا. تو ناظرین یہی جو ہے ہمارے اب تک کی جو باتیں کی ان کا کنکلوژن یہی ہے کہ ہم اس چیز پر غور کریں اور اس چیز کے اوپر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم بچوں سے قریب آنا چاہتے ہیں تو ہم بچوں کے ساتھ اسی لیول پر آ کر بات کریں کہ جس لیول پر ہمارے اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت یا سیرت ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے 40 سال کا ہونے کے باوجود جو ہے بچوں کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کیسے بلڈ کیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے ہم مزید اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے اور مزید اپنے گیسٹ سے جو ہے وہ باتیں کریں گے.